بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن.com کے ہفتہ وار پروگرام تجزیے میں ہم حاضر ہیں۔ حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی عبدالمنعم فائز صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں، پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے پاکستان کا۔ جی الحمدللہ۔ عاصم منیر سفارتکاری میں دنیا پر چھا گیا، پاکستان چھا گیا، امریکی نائب صدر یہاں پر آ گیا، امریکی صدر آنے والے، دنیا میں امن ہو گیا۔ لیکن عوام کو کیا مل رہا ہے؟ عوام کو نہ بجلی مل رہی ہے، نہ گیس مل رہی ہے، گرمی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے، تیل مہنگا ہے، رو رہے، کسانوں کی گندم نہیں بک رہی۔ تو ایسی ترقی کا، ایسی سفارتکاری کا، ایسے ڈنکے کا کیا فائدہ ہے اور عوام کو ثمرات کب ملیں گے؟ جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نمبر پر تو جنگوں کے دور میں بہت سے سبق سیکھنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہوتا ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو پوری دنیا اس سے سفر کرتی ہے، پوری دنیا کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں صرف مہنگائی نہیں ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے، پوری دنیا میں عوام پر یہی گزر رہی ہے۔ ہر جگہ پہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے، ہر جگہ اشیاء ضرورت مہنگی ہوئی ہے اور ناپید ہیں بہت ساری چیزیں۔ کئی جگہوں پہ گیس نہیں مل رہا ہے تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو بہت ساری جو بھی مسائل ہیں وہ پوری دنیا کو برابر کی سطح پہ مل رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ہمارے ہاں مسائل ہیں پاکستان میں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسائل ہیں، تو ان سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنگ میں محفوظ رکھا۔ آپ کی طاقت کی وجہ سے جنگ براہ راست آپ کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکی۔ ان ملکوں کے بارے میں ذرا سوچیں سمجھیں، ان کے بارے میں ذرا دیکھیں کہ جہاں پہ اربوں ڈالر کی جو تنصیبات تھیں وہ تباہ کر دی گئی، اربوں ڈالر کی بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ زمین بوس ہو گئے ہیں، اور وہاں کی تجارت ہالٹ ہوئی پڑی ہے، رکی پڑی ہے۔ وہاں پہ پوری سیاست، پورا ملک ایک جو ہے وہ کومے میں گیا ہوا ہے۔ تو آپ ان ملکوں کا اندازہ لگائیں جو براہ راست اس جنگ کا شکار ہوئے ہیں، وہاں پر کتنی ابتری پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس جنگ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا ہے۔ پاکستان کی اہمیت دنیا بھر میں ہے، اور دنیا بھر میں سفارتکاری کی دنیا میں پاکستان نے ایک پوری دنیا کو ہلا دیا ہے کہ آج تک پاکستان کے بارے میں دنیا کا تصور تھا وہ یکسر بدل گیا، اور آنن فانن کس طرح سے الحمدللہ پاکستان کا پوری دنیا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ جو وہ لوگ جن کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ پاکستان کے گن گا رہے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بات ساری صحیح، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عام شہری کو، ایک عام پاکستانی کو 25 کروڑ عوام ہیں، ان میں سے 24 کروڑ عوام کو دیکھو، جب سے جنگ ہوئی اور ابھی گرمی چل رہی ہے نا، گیس نہیں آ رہی، بجلی نہیں آ رہی، لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے، ان کے ثمرات کب ملیں گے؟ ثمرات دیکھیں، یہی تو سب سے پہلا ثمرہ ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے تنصیبات محفوظ رکھی ہیں۔ آپ کا تو کوئی گریڈ اسٹیشن تباہ نہیں ہوا نا، موجود ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ کی LNG کے جو وہ جہاز ہیں وہ آ رہے ہیں، وہ 4 جہاز 2 دن میں پہنچ جائیں گے تو آپ کا گیس کا بحران ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح سے آپ کے جو گریڈ اسٹیشنز ہیں وہاں پر بجلی پروڈیوس ہوگی، آپ کو گھر گھر بجلی مل جائے گی، کہ آپ کی کوئی تباہی نہیں ہوئی، اللہ کا شکر۔ صرف یہ کہ آپ کا ابناء ہرمز کی بندش کی وجہ سے آپ کو مسائل ہوئے، اور وہ پوری دنیا میں کامن ہیں۔ وہ دنیا پوری جو ہے وہ عیاشی میں نہیں ہے کہ جو آپ صرف اکیلے مشکل میں ہوں اور دنیا عیاشی کرے، ایسا نہیں ہے۔ تو اور اب دعا یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس جنگ کے اثرات سے محفوظ رکھے، کہ جنگ کتنی بری ہوتی ہے کہ براہ راست ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، اس کے باوجود اتنے مسائل ہمارے ہاں شروع ہو گئے ہیں۔ پیٹرول جو ہے وہ نارمل پرائسز پہ نہیں آ رہا ہے، 366 پہ ابھی بھی کھڑا ہوا ہے۔ صحیح ہے، رفتہ رفتہ یہ پیچھے آئے گا۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو لیوی ہے وہ 80 روپے پہ کر دی ہے، پہلے وہ 100 سے اوپر تھی۔ 80 روپے لیوی کے باوجود 366 روپے پہ اس وقت میں پیٹرول موجود ہے۔ صحیح ہے، تو اس طرح کے یہ سارے مسائل ہمیں ہیں، لیکن یہ مسائل پوری دنیا میں کامن ہیں۔ فائز صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کسی ملک کا جب ڈنکا بجتا ہے نا، پوری دنیا پر اس کا نام ہوتا ہے تو لوگ اعتماد کرتے ہیں، پھر سرمایہ کاری آتی ہے۔ جیسے سعودی عرب نے 5 ارب ڈالر دے دیے، چائنا سی پیک میں سرمایہ کاری کرے گا، ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اسی طرح دنیا بھر کے جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنی سرمایہ کاری لے کے آئیں گی، اور گوادر فعال ہوگا، یہاں پر سرمایہ کاری ہوگی۔ تو جب یہ سارا پیسہ آئے گا یہاں پر، پیسے کی ریل
پہل ہوگی اور کمپنیاں لگیں گی، فیکٹریاں لگیں گی، تو ثمرات اس وقت ظاہر ہونا شروع ہوں گے۔ دیکھیں ثمرات تو اس وقت بھی ظاہر ہو رہے ہیں، آپ اس کو تسلیم کریں۔ اس وقت میں پاکستان کا جو بین الاقوامی امیج ہے، پاکستان کے پاسپورٹ کی اہمیت ہے، دنیا بھر میں پاکستانی جو آتے جاتے تھے، پوری دنیا میں ٹریول کرنے والے پاکستانیوں کی عزت میں جو اضافہ ہوا ہے پوری دنیا میں، اس سے پہلے میں تو سمجھتا ہوں ہم نے بچپن سے کبھی ایسا دور نہیں دیکھا کہ پاکستان کو اتنی عزت ملی ہو، پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہو، اور دنیا ایک تیسری عالمی جنگ سے بچنے کے لیے پاکستان کے مرہون منت ہو رہی ہو۔ اس کی انڈیا پاک جنگ کے بعد میں نے سفر کیا ہے نا یورپ کا، پہلے ایسا ہوتا تھا پاکستانیوں کے لیے الگ لائن ہوتی تھی بالکل، اور اس کے بعد وہ الگ لائن ختم کر دیے، ایک ہی لائن میں سب ہوتے ہیں، ایک ہی لائن میں دوسرے ملکوں کے ساتھ آپ کر دی۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ تو اس وقت ہوا تھا کہ جب آپ نے ایک جنگ لڑی، اور اس وقت میں تو آپ بین الاقوامی سفارتکاری کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اس وقت میں جو ساری دنیا کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، پاکستان کیا کرتا ہے نا، کہ دو ملک جو ہیں حالت جنگ میں ہے، پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کا کیا بنتا ہے، وہ آگے جو بحیرہ ہمارے اس کا کیا بنتا ہے، پوری دنیا کی جو تجارت کا مرکز ہے وہ یہ دو رستے ہیں نا۔ آپ تو وسیع سینیریو میں لے کے جا رہے ہیں نا، پورے عالمی ویو میں دیکھ رہے ہیں، میں چھوٹے ویو میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو کیا فائدہ ہے، گدھا گاڑی والوں کو کیا فائدہ ہے، ایک دکاندار کو، ایک کیمرہ مین کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے جتنی تنخواہ تھی اتنی ہے، لیکن مہنگائی دگنی ہو گئی ہے، اس کو فائدہ کم ملے گا۔ دیکھیں یہ تو چیزیں پرائسز واپس آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ دیکھیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، یہ ختم ہو رہی ہیں، اب واپس ہو رہا ہے، ریورس گیئر لگ گیا ہے، اور انشاءاللہ اب جو ہے 1-2 ہفتے کے اندر یہ ساری چیزیں نارمل ہو جائیں گی، نارمل ہو جائیں گی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں دنیا میں سے سب سے، یعنی ہر بندے کی لاٹری کھل جائے، کوئی محنت نہ کرنا پڑے، کوئی پڑھنا نہ پڑے، کوئی نکلنا نہ پڑے، کوئی محنت کا عادی نہ ہونا پڑے، ایسا دنیا میں نہیں ہوتا، ایسا فری لانس دنیا میں نہیں ہے۔ کتنے کروڑوں کی تعداد لوگ ہیں، ڈگریاں ہیں، لیکن نوکریاں نہیں مل رہی۔ نہیں دیکھیں، میں آپ دوسری بات، میری بات سنیں، پاکستان میں جس کے پاس بھی ریئل ڈگری ہے وہ بیکار نہیں پھر رہا۔ ریئل ڈگری کا مطلب ہے جس نے تھوڑا بہت کچھ سیکھا ہوا ہے۔ پاکستان دنیا میں آپ کو پتہ ڈگری کیسے مل جاتی ہیں، سندھ میں کیسے ڈگری ملتی ہے؟ جو ڈگری ایسی ہے جو ایسے لے دے کر پاس ہوئے ہیں، سی گریڈ میں، ڈی گریڈ میں، کسی دن آ گئے، تھوڑی بہت حاضری لگا لی، اس طرح والے پاکستان میں الحمدللہ آج بھی میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی بھی بندہ جس کے پاس اسکلز ہیں، جس کے پاس حقیقی ڈگری ہے، جس نے محنت سے پڑھا، وہ کبھی بھی بے روزگار نہیں پھر رہا ہے، وہ کبھی بھی حالات کا مارا ہوا نہیں پھر رہا ہے۔ میری تو زندگی میں کوئی ایسا بندہ مجھے نہیں ملا، بلکہ الٹے لوگ ملے کہ جن کے ماں باپ ان پڑھ تھے، انہوں نے بچوں کو پڑھایا، آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن بدل دیے ہیں۔ اور جو بندے جو بھی ہیں پاکستان میں، جس کے پاس بھی ایسی ڈگری ہے، جو اچھی اس نے پڑھائی کی ہے، اور اس کو جاب ملی ہوئی ہے، الحمدللہ اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے۔ اصل مسئلہ یہاں پہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی بل گیٹس جیسا بن جاؤں، میں بھی جو ہے وہ اربوں پتی بن جاؤں، میں بھی کروڑوں پتی بن جاؤں، اور جو سوشل میڈیا پہ گلیمر نظر آ رہا ہے، ابھی لینڈ کروزریں نظر آ رہی ہیں، اور دنوں میں جو آدمی ہے وہ ہوائی جہازوں پہ سفر، یہ میں سمجھتا ہوں حد سے بڑی ہوئی جو ہے وہ ایک لالچ ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں، میرا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ دیہاتی ہے، زراعت سے ہے، آپ بھی بہاڑی سے رہنے والے، وہاں بھی زراعت ہے۔ اب دیکھو سندھ پاکستان زرعی ملک ہے نا، تو یہاں پر گندم نہیں بک رہی، گندم کے ریٹ نیچے آئے ہوئے ہیں، کھاد بہت مہنگی ہے، جو کسان اس کو اتنی آمدن بھی نہیں ہو رہی کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال نہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ پہلے پاکستان کی یہ جو اجناس تھی یہ 2 ملکوں کو فیڈ کرتی تھی، پاکستان اور افغانستان کو۔ اب یہ ہوا ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان نے اپنی بارڈر بند کر دی ہیں، کیونکہ وہاں سے دہشت گردی اتنی امپورٹ ہو رہی تھی، آپ کو بھی پتا ہے، پاکستان میں اندھے کو بھی پتا ہے، جب سے افغانستان کا بارڈر بند ہوا ہے دہشت گردی ختم ہو گئی ہے، خود کش حملے نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ کو پچھلے 1.5 مہینے میں آپ مجھے بتا دو کوئی بڑا واقعہ الحمدللہ پیش نہیں آیا، پہلے تو ہر روز خود کش حملہ آور آ رہے ہیں، کیا کیا واقعات پیش آ رہے تھے، تو اور یہ ناگزیر تھا، ہونا تھا، اور 1-2 سال سے لوگ کہہ رہے تھے، تو ہو گیا۔ اب یہ پاکستان نے کیا ہے کہ پاکستان نے ایران کے ذریعے سے، ایران سے پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں تک انشاءاللہ اپنا مال پہنچائے گا، ترکمانستان میں انشاءاللہ جائے گا، ازبکستان میں، اور دوسرے وسط ایشیائی ریاستیں جو پاکستان پہ انحصار کرتی تھی، وہاں تک پاکستانی اجناس کا رستہ کھل گیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو آپ شکوہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کسان ہیں اس کو ریٹ نہیں مل رہا، اب انشاءاللہ اس کو ریٹ ملے گا، کیونکہ پاکستان کا جو ٹریڈ روٹ ہے اس ایران کے رستے سے وہ کھل گیا ہے۔
تو انشاءاللہ جو کسانوں کے مسائل ہیں وہ بھی اب حل ہو جائیں گے. آپ یہ کہنے والے ہیں جی کہ عام آدمی کے لیے خوشحالی کے دن آنے والے ہیں, تو انشاءاللہ عام آدمی پریشان نہ ہو. جی جی بالکل. ذرا نوید سنائیں نا ذرا کیسے. جی جی دنیا بھر کے اندر یہ ہے. اور سب سے پہلے نمبر پر تو دیکھیں جو سب سے بنیادی چیز دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ حالت جنگ ختم ہوئی ہے. حالت جنگ جب آ جاتی ہے نا پھر کسی کے کنٹرول میں صورتحال نہیں ہوتی ہے. وہ تو ختم ہوگی نا, آگے چلے نا. نہیں وہ ہو رہی ہے, ہوئی نہیں ہے ابھی بھی دعا کریں کہ ایگریمنٹ ہو جائے. پیر منگل بدھ یہ 2-3 دن ہیں جو ان پیر منگل بدھ 3 دنوں کے اندر دعا کریں کہ دنیا میں امن آ جائے, ایگریمنٹ ہو جائے اور ایران امریکہ کا یہ جو کلیش ہے یہ ختم ہو جائے اور آزادانہ تجارت شروع ہو جائے. تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد کوئی اس کے ثمرات گویا 6 مہینے کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوں گے, فوری طور پر نہیں ہوں گے. 1 مہینے میں کافی ساری صورتحال واضح ہو جائے گی, صورتحال بدل جائے گی. جب تیل سستا ہوگا تو ساری چیزیں سستی ہو جائے گی, تجارت ہونے لگے گی. 1-2 مہینے سنا ہے کہ ایران کا پاکستان کے ساتھ گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ رکا ہوا تھا وہ ہو گیا ہے. وہ بھی. اور دیکھیں دوسرے نمبر پہ آپ کو میں حقیقت یہ ہے کہ وہ عرب پتی ممالک جہاں پہ پوری دنیا آتی تھی, UAE متحدہ عرب امارات میں, کیا دنیا کا کون سا آدمی تھا وہ نہیں آتا تھا. قطر میں, بحرین میں, عمان میں, یہ جو سارے ملک جہاں پہ انہوں نے بند کیے ہوئے تھے, پاکستانیوں کا آنا ہی بند ہے وغیرہ وغیرہ آپ کے علم میں. تو اب انشاءاللہ جو بین الاقوامی انویسٹر ہے وہ پاکستان آئے گا. ان کو پتہ ہے اسٹیبلٹی کیا ہوتی ہے, استحکام کیا ہوتا ہے. جنگوں کے دور میں جو ملک اپنے آپ کو نہ صرف بچایا, اس نے دنیا پوری کو بچایا. اس کی اسٹاک ایکسچینج کبھی کریش نہیں ہوگی, اس کے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرے. اور الحمدللہ پاکستان میں جو انسرجنسی ہو رہی تھی, دہشت گردوں کے آنے کا رستہ بند ہو گیا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پچھلے 2 مہینوں میں کتنی بڑی بڑی کامیابیاں پاکستانیوں کو دی ہیں. سب سے پہلے آپ کا دہشت گردی کتنی چینج آ گیا, 60-70% دہشت گردی ختم ہو چکی ہے پاکستان سے. اور یہ رستہ پاکستان نے کہا ہے کہ یہ چیپٹر بالکل کلوز ہے, ہم کھولیں گے نہیں اس کو جب تک کہ دہشت گردوں کے بارے میں 100% ہمیں شورٹی نہیں ملتی. تو دہشت گردی ختم ہوگی الحمدللہ. دوسرے نمبر پہ بین الاقوامی سطح پاکستان کی امیج بہتر ہو گیا, پوری دنیا سے انشاءاللہ انویسٹر آئے گا. تیسرے نمبر پہ پاکستان میں الحمدللہ پہلے کی نسبت میں کتنی اسٹیبلٹی ہے کہ فوج اور سیاستدان ایک پیج پر ہیں, سیاسی حکومت, فوج, اور مل کر الحمدللہ آپ دیکھیں پچھلے 3 سالوں میں یا 2 سال میں جتنی سڑکیں بنی ہیں وہ پچھلے 5-7 سالوں میں نہیں بنی ہوں گی. کتنا انفراسٹرکچر بہتر ہوا, پورے ملک میں آپ چکر لگائیں. تو انشاءاللہ یہ صورتحال دن بدن اب پاکستانیوں کے لیے بہتر ہوگی. اور جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ روزگار نہیں مل رہا ہے, ذرائع روزگار بھی پیدا ہوں گے, بلکہ جو نئے روزگار کے ذرائع ہیں وہ انشاءاللہ بہت سے بڑے بڑے منصوبے بین الاقوامی انویسٹمنٹ کے نتیجے میں وہ بھی کریٹ ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. ناظرین, آج ہم نے یہ گفتگو کی کہ اس عالمی جنگ میں پاکستان نے کتنی کامیابیاں حاصل کی اور عوام کو ان کامیابیوں کے ثمرات کم ملیں گے. فائز صاحب کا کہنا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر عام آدمی کو خوشحالی کے دروازے کھل جائیں گے اور ان کی مشکلات کم ہونا شروع ہو جائیں گی. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com